بچے جب سوتے ہیں اور سو کے اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے اندر میل ہوتا ہے جن کو عموماً مائیں صاف کرتی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سو کر اٹھتے تھے تو حضور کے بالوں کو تیل لگا ہوا ہوتا تھا اور حضور کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی حضور کی آنکھوں کا ذکر کرتی ہیں، کہتی ہیں جب میں حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے آئی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سبز رنگ کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور میں نے اپنا ہاتھ حضور کے سینے پہ رکھ دیا اور حضور کی اس وقت آنکھیں بند تھیں، تو میں آئی حضور کے سینے پہ میں نے ہاتھ رکھ دیا۔ یہ خوش بخت خاتون ہے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر میں رکھ کر کے وہ سعادتیں سمیٹی کہ آج کائنات کی ساری دائیوں کی امام ہے حضرت حلیمہ سعدیہ۔ تو وہ کہتی جب میں حضور کو لینے آئی تو حضور استراحت فرما رہے تھے اور سبز رنگ کا کپڑا تھا حضور پر، تو میں آ کے حضور کے مبارک سینے پہ ہاتھ رکھا تو میرا ہاتھ آیا تو حضور کے لبوں پہ تبسم پھیل گیا اور میں نے دیکھا کہ حضور نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نے آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھنے لگے اور حضور کی آنکھوں سے روشنی نکلی جو آسمان تک چلی گئی۔ یہ حضور کی آنکھیں ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں جب بھی کبھی حضور کو دیکھتا تو میں کہتا حضور ابھی سرما لگا کے آئے ہیں، حالانکہ حضور نے سرما نہیں لگایا ہوتا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا تھا، سرمگی آنکھیں تھیں حضور علیہ السلام کی۔ ویسے حضور آنکھوں میں سرما لگاتے تھے لیکن وہ سوتے ہوئے، سرمے کی تین سلائیاں حضور دونوں آنکھوں میں ڈالتے تھے اور وہ رات سوتے ہوئے ڈالتے تھے اور سحری کے وقت اٹھ کے اتنا روتے تھے کہ وہ سارا سرما آنکھوں سے بہہ جاتا تھا۔ یاد خدا میں اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے بارے میں ایک لفظ یہ بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں دریا تھیں، جس طرح دریا بہتا ہے تو حضور کی آنکھیں بہتی تھیں اور کثرت کے ساتھ حضور رونے والے تھے یاد الہی میں اور امت کے غم میں۔